کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم عوام تک کچھ نہ کچھ ریلیف پھر بھی پہنچا سکیں. ہم تیار تھے کہ جہاں وفاقی حکومت اپنا ذمہ داری اپناتے ہوئے خرچ کرتے، وہاں صوبائی حکومتیں بھی اپنے بجٹس کو کاٹ کے اپنا حصہ ڈال کے اس قسم کے پروگرامز کو فنڈ کر سکیں. ہم نے جو سندھ میں آغاز کیا تھا ہمارا بے نظیر کسان کارڈ کا، ہاری کارڈ کا سلسلہ، ہم نے سوچا کہ جب ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اتنا ہونا تھا تو پاکستان کی جو معیشت کا بیک بون ہے، جو ہمارا زراعی شعبہ ہے، ان کو جو نقصان ہوگا، اس کا جو نقصان ہے ہم کیسے اس میں کوئی مدد کر سکے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنے پیسے سے جو چھوٹا کسان ہے ان کو معاشی مدد دیا جائے گا اس کارڈ کے تھرو، تاکہ جب یہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کی جو کسان کارڈ ہے اس کے تھرو ہم کم از کم چھوٹے کسانوں تک پہنچ سکے اور ان کو فائنینشل سپورٹ دے سکے، مالی مدد دے سکے اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور میں وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ تیار ہے کہ اس منصوبہ کو آپریشنلائز کر کے سندھ کے کسانوں تک مدد پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ ان معاشی مشکلات کو دیکھتے ہیں، یہ تاریخی مہنگائی، یہ تاریخی معاشی بحران کا احساس کرتے ہوئے کہ ویسے بہت مشکل ہے کہ عام آدمی یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ ہی وفاقی حکومت یا کسی کے پاس وہ وسائل موجود ہے کہ وہ جو بلینکٹ سبسڈی پہلے دیا جا رہا تھا وہ جاری رہ سکے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبائی حکومتوں اور حکومت جو ہمارا ہے، آپ کا حکومت ہے صوبہ سندھ کا، وہ موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے سبسڈی انٹروڈیوس کروائیں گے تاکہ وہ مالی مدد دلوا کے اگر پورا بل نہیں اٹھا سکے تو تھوڑا جو جن کو ہم مدد کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو مدد دیا جائے. تو ان دونوں منصوبوں کے لیے یا آپ کا کسان کو جو مدد ہم دینا چاہتے ہیں یا جو موٹر سائیکل چلانے والے کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں، کسان کا جو سپورٹ ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن کا حق ہے، جو اس کرائیٹیریا میں آتا ہے، جن کے پاس 25 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جائے تاکہ یہ اس سہولت کا، اس انٹرونشن کا فائدہ لے سکے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک مشکل وقت دیکھنا پڑے گا، تو جتنا لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے وہ یا اس منصوبہ کا فائدہ لیں گے یا انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اگر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے بھی کوئی کسانوں کو سپورٹ دینا چاہے تو یہی طریقہ ہوگا کہ ہم وہ سپورٹ دلوا سکیں. جہاں تک جو موٹر سائیکل کا جو سپورٹ ہے وہ بھی صرف ان موٹر سائیکلز کے لیے ہوں گے جو آپ کا اپنا نام کا ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا موٹر سائیکل آپ کا اپنا CNIC کارڈ کا نام کا ہو. ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو ٹرانسفر کا فی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، نام ٹرانسفر کرنے والا جو فی سندھ حکومت اکٹھا کرتا تھا، کہ وہ ٹرانسفر فی بھی معاف کیا جائے تاکہ آپ
آپ اپنا موٹر سائیکل کو اپنا نام کروا بھی سکے اور اس سہولت کا بھی فائدہ لے سکے. باقی جو بہت پریشان کن بات ہے کہ ان معاشی مشکلات میں جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے وہ عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو جائے گا، اور جتنا ہی مہنگائی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مشکل یہ چیلنج ہوتا رہے گا. تو صوبہ سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبہ سندھ میں جو بھی پبلک کو ٹرانسپورٹ کرنے والے سہولتیں ہیں، چاہے وہ حکومت سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا سہولت ہو جیسے یہ پیپلز بس سروس ہے، یا وہ پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ والے فیسلٹیز ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، سندھ حکومت ان کو مالی سپورٹ دے تاکہ کم از کم جو ٹرانسپورٹ کے فیسلٹیز ہے عوام کے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، ان کا فیس میں اضافہ نہ ہو، ان کے چارجز میں اضافہ نہ ہو، ایون اف یہ مہنگائی کی وجہ سے اور یہ عالمی صورتحال کی وجہ سے تیل میں، پیٹرول میں، ڈیزل میں مہنگائی کا اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی منصوبہ جلد سی ایم سندھ ان ٹرانسپورٹ کے آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے اس سہولت کا بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا ہمارا اس مشاورت میں یہ سوچ تھا کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ان کو وہ اس لیے کہ جو تاریخی اضافہ ہے ڈیزل کا اور ٹرانسپورٹ پہ اس کا جو اثر ہوگا، پھر اس کے آگے جو مہنگائی کا اثر ہوگا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ٹرانسپورٹرز کو بھی کوئی سپورٹ دیں گے، اور وہ سپورٹ اس طریقے سے دیا گیا کہ تمام صوبے نے اپنے وسائل سے وفاق کا ایک فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تاکہ پھر وفاقی حکومت یہ سہولت ٹرانسپورٹرز کو دے سکتے ہیں، اور جو مہنگائی کا اثر عوام پہ ہونا ہے اس کو تھوڑا ٹرانسپورٹرز کا مسائل کو ایڈریس کر کے وہ دور کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو معاشی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو تمام انٹرونشنز ہیں وہ ناکافی ہوں گے. میں جانتا ہوں کہ ان انٹرونشنز کے باوجود جن مسائل کا، جو معاشی مشکلات کا سامنا پاکستان کے عوام کر رہے ہیں اور اس پورے خطے کے غریب عوام کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں. مگر ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہمارے وسائل ہیں ان وسائل کو مد نظر دیکھتے ہوئے کہ جہاں ہم ایسے انٹروین کر سکتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، وہ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ وہ ریلیف دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کے تھرو وہ اس ملک کی غریب ترین عورتیں کو چاروں صوبوں میں آج تک مالی مدد پہنچا رہے ہیں. ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا سوچ کو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ دیا، یہ طریقہ کار دیا کہ پاکستان کی حکومتیں، وفاقی حکومت غریب ترین جو طبقات ہے، جو آپ کو ان میں سے بھی جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کو مالی مدد پہنچایا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب ملک
اس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جب مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمیں خاص طور پہ صدر زرداری کا اس منصوبہ کا ہم بہت شکر گزار ہوتے ہیں